السلام علیکم خواتین اور حضرات، امید کرتا ہوں لوگ سارے خیریت سے ہوں گے. اینڈ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بیسیکلی میرے ابا کی ہیلتھ اپڈیٹ کے بارے میں ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. میرے ابا کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے. وائٹلز جو ہیں مطلب ان کا بلڈ پریشر، ان کا ہارٹ ریٹ، ان کی شوگر، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو گئی ہیں. بٹ آف کورس ان کو ویکنیس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ویکنیس ہے، جس کے لیے ان کو کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میرے ابا کو ہوا کیا تھا. تو بیسکلی میرے ابا جو ہے وہ کارڈک پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے. سنس 1994 مطلب اس سے پہلے سے ہیں، بٹ 1994 میں جو ہے ان کا جو ہے وہ بائی پاس ہوا تھا، ٹھیک ہے. عید کے دوسرے دن جو ہے ان کی باڈی میں جو ہے ابا کی بہت سارا پانی بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا لنگز میں پانی بھر گیا تھا، پیٹ پھول گیا تھا اور پیروں میں سویلنگ بہت آ گئی تھی. اور یہ پانی نکلتا کیسے؟ یہ پانی نکلتا ہے یورین کے ذریعے. ابا کو یورین جو ہے وہ پاس نہیں ہو رہا تھا، بیکاز آبویسلی انہوں نے اتنی دوائیاں کھائی ہیں جس کی وجہ سے کڈنیز جو ہیں وہ تھوڑی فیلئر کی طرف تھیں، سلو ہو گئی تھیں. خیر لیسکس کا انجیکشن لگتا ہے، اس سے یورین آتا ہے، بٹ اس سے بھی جو ہے یورین نہیں آ رہا تھا. بٹ آپ کی دعاؤں سے، جتنے بھی لوگوں نے دعائیں کی ہیں اس سے جو ہے نا بہت فرق پڑا. اور اینڈ اٹس لائک اے میریکل ہوا، جس کی وجہ سے ان کا سارا جو باڈی جو تھی وہ رسپونڈ کرنا شروع ہو گئی. الحمدللہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو گئیں. اینڈ آف کورس اب آپریشن کر نہیں سکتے، کچھ چیز ہو نہیں سکتی، لیکن دوائیوں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور وہ کنٹرول کیا گیا ہے. دعائیں بہت کام آئی ہیں، ٹھیک ہے. میں اس وقت ہوں NICVD میں. یہ سندھ میں بہت بڑا ایک ہسپتال ہے، دل کا ہسپتال ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان لوگوں کو میں بتا دوں بھائی. یہاں پر جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ اس لیول کا علاج ہوتا ہے جو آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں کروائیں یا کسی بڑے اسپتال میں جائیں، علاج اسی لیول کا یہاں پر ہوتا ہے الحمدللہ. ابھی میں آپ کو ملاؤں گا یہاں کے COO سے. ملوانے کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ دیکھو ہارٹ کی بیماری جو ہے نا، یہاں پہ میں ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ایک نہ ایک ایمبولینس آ رہی ہے. ابھی بھی ایک ایمبولینس آئی ہے. تو یہاں پہ اتنے ینگ لوگ ہیں جن کو ہارٹ کے پرابلم ہو رہے ہیں، اتنے ینگ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا پرابلمز ہو رہی ہے. تو ان سے جا کے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور وہ کیا بولتے ہیں اس پرابلم کے بارے میں. السلام علیکم سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ سنیں؟ گریٹ الحمدللہ. سہیل صاحب میں پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پر ہوں، شاید اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا. ہر 1 منٹ بعد ایک ایمبولینس آتی ہے، اس میں ایک مریض اترتا ہے اور اس مریض کی عمر میری نظر میں ہوگی 30 سال، 25 سال، 35 سال. اتنی جو ینگ جنریشن ہے، مطلب کیا وجہ ہے کہ جو اتنا ہارٹ فیلئر کیا اتنی کامن چیز ہے یا ہم ایسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں 18 سال US میں رہا ہوں. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں اگر دن میں 1-2 ہارٹ اٹیک آ جائیں تو بہت بزی ہو جاتا ہے نا. یہاں پہ NICVD صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، دن میں 35-40 میجر ہارٹ اٹیکس آتے ہیں، اور وہی ینگ پاپولیشن میں 30 سال، 35 سال، 40 سال. ایک تو یہ کہ جو کراچی میں جو آپ ہمارے لائف سٹائل کو دیکھیں، ہماری ڈائٹ کو دیکھیں، کاربوہائیڈریٹ رچ ڈائٹ، ان ایکٹیویٹی، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، یہاں پہ پراپر پارکس نہیں ہیں، فٹ پاتھس نہیں ہے، اسموکنگ زیادہ ہو رہی ہے، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو کراچی کے اسپیسیفک جو ہمارا سلیپ پیٹرن ہے، کراچی کے لوگ 3-4 بجے تک جاگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو آپ کی وہ سرکیڈین ردم ایب نارمل ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے اسٹریس ہارمون بھی بڑھ جاتے ہیں. پھر اوور آل سوسائٹی میں جو ہماری اکنامک سچویشن ہے، اوور آل انگزائٹی، اسٹریس بھی بڑھ گیا. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ ریٹس ہیں یہاں پہ. 3 چیزیں آپ مجھے بتائیں کہ جو اوائڈ کرنی بہت ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں. دیکھیں، جو ہارٹ ڈیزیز میں دیکھیں، جب میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ رسک فیکٹرز ہیں. اگر آپ ینگ ہیں، جو ہماری کھانے کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ ینگ ایج میں بن جاتی ہیں. اگر ہم روڈ پہ نکلتے ہیں کہ فیمس کرکٹر آرٹسٹ بیٹھ کے برگر کھا رہے ہیں نا، تو دیٹ از ناٹ این ہیلدی ڈائٹ. یا جو سوڈا وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایڈز میں. سو وش جو ہم ہیلدی ڈائٹ کی جو ہیبٹس ہیں نا، جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یا بیکڈ فوڈ ہیں انسٹیڈ آف فرائیڈ فوڈ، تو وہ عادت ہمیں پہلے سے ہی بنانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پراپر ایکسرسائز کرنی چاہیے، جو اسموکنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. مطلب چلے ینگ ایج میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، پیئر پریشر دے کے میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہوں، دھواں چل رہا ہے نا.
لیکن اس سے لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں آپ پہ، الزائمر کے، اسٹروک کے، کارڈیک ڈیزیزز کے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جب ایج ایک 30-35-40 سال سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کرنا چاہیے، شوگر چیک کرنا چاہیے، کولیسٹرول چیک کرنا چاہیے آپ کو. تاکہ یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، لیکن جو آپ نے کہا ہے 2-3 چیزیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ڈائٹ. اس کے بعد ایکسرسائز، اوائڈنس آف اسموکنگ سگریٹس. یہ ٹاپ 3 ہیں میرے خیال میں. پھر اس کے بعد سلیپ سائیکل پہ آ جاتی ہے. سب امپورٹنٹ ہے، لیکن جو بیسک 3 ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے بھائی، سگریٹ چھوڑ دو، بالکل ڈائٹ صحیح کرو، اینڈ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ہمیشہ سے یہاں پر آ رہا ہوں، میری امی بھی کارڈیک پیشنٹ ہے، میرے ابا بھی ہیں، اور میری ہسٹری میں بیسکلی یہ ہارٹ ڈیزیز ہے. اور جو علاج یہاں پر ہوا ہے وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کم نہیں ہے. سر صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور جب میں 2021 میں آیا تھا یو ایس سے، تو میرے بعد 3 اور امریکن ڈاکٹرز جو میری تھے کلاس فیلو، انہوں نے بھی جوائن کیا لاسٹ ایئر میں. تو ناؤ وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم. اب ظاہری بات ہے، اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے NICVD، صرف ایک ہاسپٹل نہیں، ہم 10 ہاسپٹل ہیں تھرو آؤٹ پروونس آف سندھ. So that makes it one of the largest cardiac network in the world. تو یہ چیز ہم پاکستان میں ہم ہمیشہ اپنی اس پہ جاتے ہیں، برائیوں پہ جاتے ہیں، لیکن بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں سندھ کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور ظاہری بات ہے پبلک انسٹیٹیوٹ ہیں، اس میں مزید بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہوگی، جس طرح کسی بھی اور اس میں ہو سکتی ہے ادارے میں. لیکن اب پچھلے 1-2 سال میں وی ہیو امپرووڈ آر کوالٹی. ہمارے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ بھی آ گیا ہے، اینڈ وی آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور میں نے ابھی دیکھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ بننے جا رہا ہے کوریلی کے اندر. ابھی یہ کوئی 2-3 ہفتے پہلے اس کی ہم نے انوگریشن کی تھی. اب یہ جو بلڈنگ ہے نا، آپ دیکھیں NICVD کراچی، یہ 1960 کی دہائی میں بنا تھا. اللہ، اس وقت کراچی کی آبادی تھی 15 لاکھ. ابھی کتنی ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابھی 3 کروڑ سے اوپر ہے نا. تو اسی کیپیسٹی کو فلفل کرنے کے لیے، اور پھر یہ نہیں کہ صرف کراچی سے مریض آتے ہیں، ہمارے پاس پورے بلوچستان، پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں. تو ہم یہ 1200 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے لگے ہیں لانڈی میں. تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی بھی ہو چکی ہے 3-4 ہفتے پہلے. تو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 to 3 years تو یہ بھی کراچی کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ ہاسپٹل بنا رہے تھے ابھی، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. اچھا، وہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے، میرا فیملی پروجیکٹ ہے کوئٹہ کے اندر. تو دیٹ از اٹ ول بی ون آف دا لارجسٹ پرائیویٹ ہاسپٹل ان بلوچستان. اور دیٹ از مائی فیملی پروجیکٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ دس اینڈ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ دیم. ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ کراچی میں کسی بھی ہاسپٹل میں جائے، آپ کو 30-40% مریض کوئٹہ کا ملے گا، کیونکہ وہاں پہ کوئی اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی نہیں ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو چینج دا ہیلتھ کیئر پیراڈائم دیر. وہاں کے ایریا کے جو بھی جدید ٹیکنالوجی ہیں، جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، جو اچھا سسٹم وہاں پہ دیں، تاکہ ان کو جو کوالٹی کیئر ہے ان کی ڈور اسٹیپ پہ دیں کوئٹہ کے اندر. میں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھا تھا کہ آپ یو ایس میں تھے، اینڈ آپ یو ایس سے یہاں پر آئے. بالکل. یہاں پہ لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ نکل جائیں. آپ پاگل تھے جو آپ یہاں پر ہیں، کیا وجہ تھی؟ پہلے آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں. بس ہمیں اب یو ایس میں میں نے کوئی 18-20 سال گزارے ہیں نا. تو وہ جب آپ کی بیسک نیڈس پوری ہو جاتی ہے نا، روٹی کپڑا مکان، تو ایک زندگی میں ایک سٹیج آ جاتی ہے نا کہ آپ ایک زندگی ایک بڑے مقصد کے لیے گزارتے ہیں. تو بس ایک میرے 2-3 گولز ہیں زندگی میں، تو اس کے لیے میں واپس آیا تھا پاکستان میں 2021 میں. اور بجائے کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جوائن کرنے کے، میں یہاں پہ NICVD جو کہ ایک جو ہے پبلک ادارہ ہے، میں نے، تاکہ یہاں پہ جو ہمارے پبلک ادارے ہیں that's where you can make a lot of impact. تو یہاں پہ آپ زیادہ چینج لا سکتے ہیں کمپیئر ٹو سم ادر پرائیویٹ ہاسپٹل. سو دیٹ واز دا ریزن آئی کیم بیک. اور میں وہی لوگوں کو بتانا چاہوں گا ایک چیز، اس میسج کو جو ہے نا تم اپنے پاس سیو کر لو. یہ تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. بکاز دیکھو، میرے والد صاحب آج اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کا 1994 میں جو ہے دل کا بائی پاس ہوا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ میرے ابا خود بولتے ہیں کہ یار میں کبھی کھانے پر جو ہے نا آسرا نہیں کرتا تھا. وہ کھانا اور بالکل جو ہے نا کبھی نہ، انہوں نے چین اسموکر بھی تھے، وہ کھانا بھی ماشاء اللہ سے، خیر سگریٹ تو بہت پہلے چھوڑ دی تھی، بٹ کھانا پینا تو ڈائٹ کا اس میں بہت بڑا خیال رکھنا ہے. اینڈ ایکسرسائز، اور دعا کریے گا میرے والد صاحب کے لیے. اینڈ ڈاکٹر سہیل صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے ایک میسج ملا ہوگا کہ ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو باہر سے آ کے یہاں پر کام کر رہے ہیں. اینڈ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بوائز اینڈ گرلس، یہ تھی آج کی ویڈیو. اینڈ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.